بار ایک باپ اپنے بیٹے کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ریسٹورینٹ بہت ہی خراب تھا۔ اس ریسٹورینٹ کی حالت بہت خراب تھی، نہ ہی وہاں زیادہ ویٹرز تھے اور نہ ہی وہاں کا کھانا ذائقے دار تھا، اور اس ریسٹورینٹ میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ لڑکے نے یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے ڈیڈ سے کہا، ڈیڈ، اس ریسٹورینٹ کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ حالانکہ یہ ریسٹورینٹ شہر کے مین چوراہے پر ہے اور اس کے آس پاس میں کوئی دوسرا ریسٹورینٹ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ چاہیں تو اس ریسٹورینٹ سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں اور اس ریسٹورینٹ کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی ایسی حالت کیوں کر رکھی ہے؟ اس کے ڈیڈ نے یہ سب سننے کے بعد اپنا کھانا ختم کیا اور جب بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کے ڈیڈ نے جب اس آدمی سے یہ سب پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ اس ریسٹورینٹ میں کوئی بھی نہیں آتا، زیادہ تر یہ ریسٹورینٹ خالی ہی پڑا رہتا ہے، اسی لیے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا۔ یہ سب سننے کے بعد لڑکے کے ڈیڈ نے اس آدمی سے پوچھا کہ پھر آپ کی اس ریسٹورینٹ سے کتنی کمائی ہو جاتی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس ریسٹورینٹ سے میری کمائی بالکل نہیں ہو پاتی۔ میرے پاس ایک ٹرک ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے اور میں ہی اسے چلاتا ہوں، اسی سے میری کمائی ہوتی ہے اور اسی سے میرا گھر چلتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد لڑکے کا ڈیڈ اس کو لے کر باہر نکلا اور اس نے اس ٹرک کے انجن کو اس طرح سے خراب کر دیا کہ کوئی بھی میکینک اسے ٹھیک نہ کر پایا، اور وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ اس لڑکے نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے ڈیڈ سے کہا، ڈیڈ، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس بیچارے آدمی کی کمائی اسی ٹرک سے ہوتی تھی اور اسی سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ لڑکے کے باپ نے اسے دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا اور بنا کچھ کہے ہی اپنے راستے پر چلتا رہا۔ کافی سال گزر جانے کے بعد جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا تو ایک دن جب وہ لڑکا اسی ریسٹورینٹ کے راستے سے گزر رہا تھا تو اس راستے کو دیکھ کر اس کے ڈیڈ نے جو اس ریسٹورینٹ والے کے ساتھ غلط کیا تھا وہ سب اسے یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس ریسٹورینٹ میں جا کر اس آدمی سے معافی مانگ لوں، میرے ڈیڈ تو گزر گئے، شاید وہ آدمی انہیں معاف کر دے۔ جب وہ لڑکا اس ریسٹورینٹ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اب ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل بن چکی ہے جو کہ اس ریسٹورینٹ کے نام سے ہی تھی۔ وہ لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جب وہ اس ہوٹل کے اندر گیا اور کاؤنٹر پر وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس آدمی کے پاس گیا اور اپنا سر نیچے کر کے اس آدمی کو اپنے ڈیڈ کی ساری بات بتا دی، اور آخر میں اس لڑکے نے آدمی سے کہا کہ ہو سکے تو میرے ڈیڈ کو معاف کر دینا۔ تو وہ جو آدمی کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا یہ سب سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لڑکے سے پوچھا کہ اب تمہارے ڈیڈ کہاں پر ہیں؟ لڑکے نے کہا وہ تو گزر چکے ہیں، پر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آدمی نے جواب دیا کہ تمہارے ڈیڈ اس رات میں میرے ٹرک کا انجن خراب کر کے چلے گئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو میرا ٹرک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت سے میکینک کو اپنا ٹرک ریپیئر کرنے کے لیے دیا، لیکن کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا، اور پھر میرے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے ایک ہی آپشن بچا تھا، اور وہ تھا میرا ریسٹورینٹ۔ میں نے اس پر اپنا سارا وقت دے دیا، اسے ٹھیک کیا، اس کی حالت ٹھیک کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا ریسٹورینٹ اب ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بدل گیا، اور یہ سب ہو سکا ہے تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے۔ یہ سننے کے بعد لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جس کام کو وہ اپنے ڈیڈ کی غلطی سمجھتا تھا وہ اس کے پیچھے اتنا بڑا سبب تھا۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے راستے میں بھی کوئی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ کئی بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں ہمارے انسکسیسفل رہ جانے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہیں۔ جیسے اس ریسٹورینٹ والے کو آگے بڑھنے سے اس کا خود کا ہی ٹرک روک رہا تھا، اور جیسے ہی وہ راستے سے ہٹا پھر اس آدمی کے پاس ایک ہی آپشن تھا، اور وہ تھا اس کا ریسٹورینٹ۔ تو آپ بھی دیکھیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے۔ I'm saying sorry for
the sake of us. Yeah, it wasn't my guy.